صاحب اب استانی باتیں ہیں جو آپ کا تعارف ہے، ایک عجیب سا سوال بھی ہو سکتا ہے میری طرف سے، میں پہلے ہی آپ سے معافی مانگتا ہوں، گستاخی معاف۔ کیا آج کے دور کو دیکھتے ہوئے رنگ برنگی ٹوپیاں ہوں، اور اچھی اچھی اچکن اور چمکیلے کپڑے، کیا یہ نعت خوانی ہے یا اور کوئی اس کا سلیقہ ہے جو ہم تک آنے نہیں دیا گیا؟ سوال آپ کا مشکل ہے لیکن جائز ہے، سر اور یہ بہت ضروری ہے کہ اس پہ بات کی جائے۔ جی نعت خوانی جو ہے جب حضرت اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور سید منظور الکونین صاحب ان کے دور سے جب اگلے دور میں داخل ہوئی، تو جو آپ نے پہلا جملہ کہا کہ رنگ برنگی پگڑیاں اور خوبصورت کڑھائی والی اچکنیں، نعت خوانی وہاں آ کے کہیں اٹک گئی۔ اٹک گئی ہے۔ اس کے بعد ایک اور دور آیا، اچھا وہاں سے نکلی اور موسیقی کے اندر آ کر پھنس گئی، جو کہ اس وقت زیادہ چل رہا ہے۔ بالکل نعت جو ہے، نعت کا اسلوب، میں نے جناب منظور الکونین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا ایک مرتبہ، ہم گاڑی میں کہیں ڈرائیو کر رہا تھا، میں وہ ساتھ میرے تشریف فرما تھے، تو میں نے یہ پوچھا کہ نعت کے اندر کلام کو افضلیت ہے، پریورٹی ہے، یا موسیقی کو اور سر کو؟ صحیح۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جو سر ہے یہ تو صرف سواری ہے، اچھا اصل چیز جو پہنچانی ہے وہ تو کلام ہے، واہ 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 واہ، کیا خوبصورت جواب ہے، وہ تو کلام ہے۔ واہ واہ۔ اور جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ہم قبولیت کی بات کریں تو اس کے اندر تو الفاظ اور سر، ہر ایک چیز جو ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے، وہاں پر سب سے پہلے جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ خلوص اور محبت ہے۔ سبحان اللہ، واہ، یہ اس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ صحیح۔ اسی طرح ثناء اللہ بٹ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نعت خوان سریلا ہو یا نہ ہو، نعت خوان کو رسیلا ضرور ہونا چاہیے، واہ 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 واہ، اس کی آواز میں رس ہونا چاہیے، آہا، اس کے پڑھنے میں درد ہونا چاہیے۔ واہ، تو یہ چیزیں جو ہیں بہت زیادہ ضروری ہیں۔ تو اب تو بہت کم ایسا ہے کہ کوئی نعت جو ٹرولی جسے آپ نعت کہتے ہیں کوئی ایسا سننے کو ملے، کچھ ایسا ملے، یہ بہت کم رہ گیا۔ واہ واہ۔ اصل آپ نے کہا درد ہونا چاہیے، وہ رسیلا ہونا چاہیے، تو وہ اثر کس طرح سے آتا ہے؟ دیکھیے، جیسا آپ جس ماحول میں آپ کا براٹ اپ ہوا ہے، ٹھیک ہے، جس ماحول سے آپ نے وہ کام سیکھا ہے، کوئی بھی فیلڈ، صحیح، آپ اسی کے اندر رہ کے ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ جنہوں نے حضرت اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو سنا، وہ لوگ قاری غلام رسول، قاری خوشی محمد الازہری اور اس طرح کے بڑے لوگ جو تھے، بڑے نامور لوگ، واہ، یہ، اور پھر انہوں نے پڑھا بھی، بہت پڑھا۔ سید منظور الکونین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنی ساری زندگی یہ برملا کہتے رہے کہ میری سوچوں پہ آج بھی اعظم چشتی حاوی ہے۔ آہا، واہ وہ یہ کہتے تھے، واہ واہ، اگرچہ ان کا انداز بالکل مختلف تھا، شروع میں وہ فالو کرتے تھے لیکن پھر مختلف ہوا، اور اپنے فن کے اندر وہ اپنی مثال آپ تھے، حضرت سید منظور الکونین صاحب، سبحان اللہ، لیکن اعتراف ایسا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ میری سوچوں پر آج بھی اعظم چشتی حاوی ہے۔ کیا بات، تو نعت جو ہے وہ اسی طرح، اور پھر حضرت اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ہم ان کے قریب ہی رہتے تھے، میرا بچپن جو ہے ان کے، جب ان کا بڑھاپا تھا اور میرا ارلی چائلڈہڈ جو تھا، تو ہم ان کو دیکھتے تھے تو ان کے چہرے سے پتہ چلتا تھا کہ یہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر ہر وقت جو ہے وارفتہ رہتا ہے، سبحان اللہ، کوئی ایسا شخص۔ تو ایک پورا پیکج ہے نعت خوان، واہ، ایک پورا پیکج ہوتا ہے۔ نعت اس کے کردار میں بھی ہونی چاہیے، آہا، نعت اس کے لحن میں بھی ہونی چاہیے، نعت اس کی گفتگو میں بھی ہونی چاہیے، نعت اس کی خلوت میں بھی ہونی چاہیے۔ کیا کہنے، اگر اس کی محفل میں تو نعت ہے اور اس کی تنہائی اور خلوت میں نعت نہیں ہے تو پھر وہ نعت خوان نہیں ہے، پھر وہ، اس کے لیے ایک بیٹر ورڈ میں آپ کو دیتا ہوں، جی جی، پھر وہ ایک آرٹسٹ ہے۔ اچھا، جی، اب اس وقت جو ہیں آرٹسٹ تو بہت ہیں، بہت سارے، صحیح، لیکن نعت خوان شاید ہی کوئی نظر آیا آپ کو۔ آرٹسٹ بہت ہیں، تو آرٹسٹ کا مطلب ہوتا ہے اپنے فن کا اظہار کرنا، صحیح، وہ کبھی کچھ بن جاتا ہے، کبھی کچھ بن جاتا ہے۔ تو ایک صحیح نعت خوان، اس کے لیے اس کے پورے وجود پر، اس کی سوچ پر، اس کی تنہائی پر، اس کی محفل پر
نعت غالب ہونی چاہیے. کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ. اس چیز سے آپ نے جیسے بڑے بڑے لوگوں کے نام لیے تو اس سے ایک جملہ ذہن میں آ رہا ہے کہ ان پٹ ایسی ہے تو پھر آؤٹ پٹ تو ایسی ہوگی بالکل ہوگی. سبحان اللہ.